السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن میں بادشاہ جمشید کی بات کریں گے، جس کو جمشید کہا جاتا تھا۔ علماء فرض سے روایت ہے کہ جمشید کو بادشاہت کے تخت پر بٹھایا گیا۔ شیز کے معنی شجاع کے ہیں اور یہ لقب اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے ملا۔ جمشید بیسیکلی پنجان کا بیٹا تھا اور تحمورس اس کے بھائی کا نام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی حکومت 7 بادشاہیوں پر تھی اور جنوں انس و تمام مخلوقات اس کے لیے مسخر کر دی گئی۔ جب اس کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا اور وہ تخت نشین ہوا تو اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے جمال کو مکمل کیا، ہماری مدد کی اور عنقریب ہم اپنی رعایا کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے۔ جمشید نے ہی سب سے پہلے تلواروں اور دیگر اقسام کے اسلحے کی ابتدا کی اور لوگوں کو کپڑے کی صنعت سے متعارف کرایا اور کپڑے کو رنگنے کا حکم دیا اور جانوروں کو قابو کرنے کے لیے زین اور دستانے بنانے کا حکم دیا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ جمشید 616 برس اور 6 مہینے حکومت کرنے کے بعد 1 سال تک لوگوں سے چھپا رہا۔ اس دوران اس کی تمام مملکت بغیر بادشاہ کے چلتی رہی۔ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ جمشید نے اپنی سلطنت کے امور چلانے کے لیے عجیب نظام بنایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے ابتدائی 50 سالوں میں لوگوں کو لوہے سے تلواریں اور دیگر اقسام کے اوزار بنانے کا حکم دیا۔ 50 سے 100 سال کے دورانیے میں ریشم اور روئی کاٹنے اور ان سے کپڑا بنانے، مختلف رنگوں میں رنگنے اور کپڑا سینے کا حکم دیا۔ 100 سال سے 150 سال کے دوران جمشید نے لوگوں کو 4 طبقات میں تقسیم کیا، جن میں سے ایک طبقہ فوجیوں کے لیے، دوسرا طبقہ علماء اور فقہاء کے لیے، تیسرا طبقہ منشیوں اور کلرکوں کے لیے، چوتھا طبقہ کسانوں اور دیگر فنون کے ماہرین کے لیے مخصوص کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کو اپنا کام جو ہے محنت سے کرنے کا حکم دیا۔ 150 سال کا عرصہ جمشید نے شیاطین اور جنات سے خوب جنگ کی، پھر انہیں ذلت اور رسوائی دینے کے بعد اپنے حکم کے تابع کر لیا۔ پھر اپنی بادشاہی کے 250 تک 300 سال تک کے عرصے میں شیاطین کو پہاڑوں سے پتھر توڑنے پر مامور کیا۔ پھر ان پتھروں سے لوگوں کے لیے سنگ مرمر اور چونے سے عمارتیں اور غسل خانے تعمیر کروائے اور اس کے بعد انسانی خدمت کے لیے شیاطین کے ذریعے مختلف چیزیں سمندروں، پہاڑوں، دریاؤں، کانوں اور جنگلوں سے شہروں کی طرح منتقل کرائیں، جن میں سرفہرست سونا، چاندی، مختلف قسم کے جواہر، خوشبوئیں اور ادویات تھیں۔ جمشید بادشاہ کے لیے شیاطین نے ایک گاڑی تیار کی۔ پھر جمشید نے اس گاڑی میں شیاطین کو لوہے سے جکڑا اور پھر خود اس پر سوار ہو گیا۔ شیاطین اسے لے کر فضا میں اڑے اور شہر دنیاون سے بابل تک کا سفر صرف 1 دن میں طے کیا اور یہ دن شمسی سال کے پہلے مہینے کا پہلا دن تھا۔ لوگ اس تجربے کو انتہائی غور سے دیکھنے لگے۔ پس بادشاہ نے یہ دن اور اس کے بعد 5 دن عید کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا تاکہ ان دنوں میں خوشی منائی جا سکے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ سفر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا تھا، لہٰذا اس کے بدلے انہیں گرمی، سردی، بیماری، بڑھاپے اور حسد سے محفوظ کر دیا گیا۔ لوگ پوری 3 صدیاں تمام تکالیف سے محفوظ رہے، یہاں تک کہ جمشید کی حکومت کو پورے 600 سال گزر گئے۔ 600 سال گزرنے کے بعد جمشید نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی کھلانا شکری شروع کر دی۔ سرکش ہو گیا اور جنہوں اس کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا مددگار اور مالک ہوں اور میں ہی تم سے یہ تمام تکالیف دور کر سکتا ہوں۔ اسی طرح کی مزید دوسری باتوں کے علاوہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، لیکن حاضرین نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس دعوے کے بعد اس کی عزت اللہ کے حکم سے خاک میں ملا دی گئی اور فرشتوں کو اس کی مدد کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ خبر بیروس، جسے زحاق بھی کہتے ہیں، اس کو پہنچی تو وہ بڑی تیزی سے جمشید کی طرف بڑھا تاکہ اس کا کام تمام کر دے۔ یہ سنتے ہی جمشید بھاگ نکلا، لیکن بیروس نے اسے جلدی ہی پکڑ لیا اور اسے آرے سے چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعض دیگر روایات میں مروی ہے کہ جمشید نے تقریباً 500 برس تک بڑے حسن طریقے سے حکومت کا انتظام سنبھالا، لیکن آخری 100 سال کے عرصے میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ یہ خبر جب اس کے بھائی اسفطور نے سنی تو اسے مضبوطی سے دبوچ لیا تاکہ اسے قتل کر دے، مگر وہ اس سے بھاگ نکلا، لیکن وہ اس سے کسی طرح چھپنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چھپتا رہا۔ بالآخر بیروس نے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا اور اسے آرے سے چیر دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جمشید نے 700 برس 4 مہینے اور 20 دن تک حکمرانی کی۔ وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسی طرح کی ایک حکایت دوسری بادشاہ کے متعلق بھی ہے کہ اگر طریقوں کا اختلاف نہ ہوتا تو بقول وہب بن منبع کے میں دونوں کو ایک ہی قصہ سمجھتا۔ وہب بن منبع سے روایت ہے کہ یہ روایت جمشید کے قول میں ہمیں ملتی ہے کہ ایک نوجوان بادشاہ تھا۔ اس نے ایک دن اپنے دربار میں لوگوں سے کہا کہ میں اپنی سلطنت اور حکومت میں ایک خاص قسم کی لذت محسوس کرتا ہوں، تم بتاؤ کیا یہ ذائقہ اور لذت سب لوگ محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ درباریوں نے کہا سب لوگ ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ اس نے کہا اس کی کیا دلیل اور ثبوت ہے؟ کسی ایک درباری نے کہا بادشاہ جب تک تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہے گا لوگ اسی طرح خوشحال رہیں گے۔ بادشاہ نے اپنے تمام وزراء کو جمع کر کے انہیں خطاب کیا اور کہا جس کام میں تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری دیکھو تو مجھے بتاؤ کہ میں اس پر عمل کروں، اور جس کام پہ تم اللہ کی سرکشی اور نافرمانی دیکھو مجھے اسے منع کر دو تاکہ میں اس کام سے بچ سکوں۔ اسی طرح اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتے ہوئے 400 سال تک حکومت کی۔ جب ابلیس کو اس حکم کا پتہ چلا تو وہ سیدھا بادشاہ کے پاس انسانی شکل میں آیا۔ بادشاہ نے کچھ خوف محسوس کیا تو ابلیس نے بادشاہ کو کہا مت ڈرو، میں ابلیس ہوں، تو مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا
मैं आदमजाद हूँ। शैतान ने कहा अगर तुम आदमजाद होते तो तुम्हें कब की मौत आ चुकी होती, जिस तरह पहले लोगों को मौत ने आ ली है। तुम इनमें से नहीं हो, बल्कि तुम तो रब हो, लेकिन लोगों को अपनी इबादत की तरफ बुला। बस ये बात बादशाह के दिल में बैठ गई। फिर बादशाह मिंबर पर चढ़ा, लोगों को खिताब करते हुए कहा, लोगों जो बात मैंने अब तक तुमसे छुपाए रखी, अब इसके इजहार का वक्त आ गया, और वो ये कि मैं तुम्हारा रब हूँ और तुम मेरी इबादत करो। इस दावे ने से जमीन कांप उठ रही। अल्लाह ताला ने हाज़रीन जलसा में से कुछ के पास इल्हाम वही भेजी, जो शख्स मेरे लिए साबित कदम रहता है मैं इसे साबित कदमी अता करता हूँ, जो मेरी नाफरमानी और सरकशी में लग जाता है तो मैं इसे गुमराह कर देता हूँ। बस मेरी इज्जत की कसम इस पर पुख्ता नसर को मुसल्लत कर दूंगा, जो इसे कत्ल करके तमाम खजाना अपने साथ ले जाएगा। और इस जमाना में जो भी हुक्मरान अल्लाह की नाफरमानी शुरू करता तो अल्लाह ताला इस पर पुख्ता नसर को मुसल्लत कर देते, जो इनको जो है जड़ से काट फेंकता है। ये बादशाह भी अपने दावा खुदाई से बाज ना आया, इसने इसको कत्ल कर दिया और तमाम खजाना से तदबारी जहाज़ों में भरकर अपने साथ ले गया। अबू जाफर से मरविया वक्त नसर और जमशेद के दरमियान काफ़ी ज़माने का वक्फा है, मगर ज़ुहाक भी वक्त नसर ही को कहा जाता है, लिहाजा वक्त नसर से यही ज़ुहाक मुराद है। शाम बिन कल्बी की रवायत है, पता चलता है कि तमुरस के बाद जमशेद को तख्त शाही पर बिठाया गया और वो अपने अहले ज़माना की नज़र में सबसे बड़े जिस्म और बुलंद हैसियत का हामिल था। बाज़ लोगों ने बयान किया है 619 बरस तक जमशेद ने अल्लाह ताला की अतात और फरमाबरदारी करते हुए सल्तनत का इंतजाम चलाया। इसके बाद अल्लाह ताला की नाफरमानी और बगावत पर उतर आया तो ज़ुहाक ने इसकी तरफ पेशकदमी की ताकि इसे सबक सिखाए, लेकिन जमशेद फरार हो गया और 100 साल तक छुपा रहा। फिर आखिर ज़ुहाक ने इसे पकड़ लिया और इसे आरे से चीर कर टुकड़ों में तकसीम कर दिया। जमशेद ने कुल 719 बरस हुकूमत की। बाज़ मुतक़द्दिमीन की रवायत से पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान नहीं वक्फे में 10 नस्लें गुजरी और वो सभी हक पर थी। दुनिया में कुफर नूह अलैहिस्सलाम की बात से कुछ अर्सा पहले शुरू हुआ। बस सबसे पहले नबी जो अल्लाह ताला की हिदायत और तौहीद की तरफ बुलाने के लिए मबूस किए गए, उसमें के बारे में कुरान कहता है कान अन्नास उम्मतन वाहिदतन फख्तलफू कि उम्मत जो है लोग एक ही उम्मत थे, लेकिन फिर इनमें इख्तलाफ पैदा हो गया। ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम किस कौम की तरह मबूस पर किए गए, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इनमें से बाज़ का कौल है कि जब लोग फवाहिश मुनकरात शराब नौशी शहवत परस्ती और अल्लाह ताला की नाफरमानी सरकशी करने लगे तो अल्लाह ताला ने इनकी कौम की तरफ नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया। बाज़ लोग कहते हैं ये बराफ्स का ज़माना था और नूह अलैहिस्सलाम को इसी के पैरोकार की तरह मबूस किया गया। बराफ्स का आज जिक्र भी अनकरीब इंशाल्लाह मैं करूँगी। कुरान मजीद से हमें पता चलता है कि वो लोग बुतों की पूजा किया करते थे और उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया हज़नूह से क्या हज़नूह ने अर्ज़ किया ऐ मेरे परवरदिगार, इन लोगों ने मेरा कहना नहीं माना और इन्होंने ऐसे लोगों की पैरवी की जिनके माल और औलाद ने इनके नुकसान में इजाफा किया और जिन्होंने मेरे खिलाफ मेरी फ़रेब आज़माइश बातें की और जिन्होंने इनकी पैरवी करने वालों से कहा तुम अपने मबूदों को हरगिज़ न छोड़ना और ना ही इनको रुसवा करना और वसवा और यगूस को ना छोड़ना और ना ही यऊक को ना ही नसर को। और ये वाक़या ये है कि इनके इक़्तिदार लोगों ने बहुत सौ को गुमराह कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने इनकी कौम की तरफ नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि मैं लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाएं और इन्हें अहकामात की पैरवी का हुक्म दे जो आदम शैस और अखनू के सहीफ़ों में नाजिल हुई थी। जिस वक्त नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा गया तो इस वक्त उनकी उम्र 50 बरस थी। ओन बिन अबी शजाज की रवायत से पता चलता है कि नबूवत अता होने के वक्त उनकी उम्र 350 बरस थी और 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और अज़ाब इलाही के बाद 350 बरस जिंदा रहे। अबू जाफर से मरवी है नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को अलानिया और पशीदा अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन कौम ने इनकी एक ना सुनी। यहाँ तक कि 300 बरस बीत गए। बस जब अल्लाह ताला ने इनको हलाक करने का इरादा किया तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बदुआ की। फिर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को दरख्त लगाने और 40 साल बाद इन्हें काटने और इससे कश्ती बनाने का कहा। कुरान मजीद सूरत हूद आयत 37 में मिलता है वस्नाइल फुल्क बिअयुनिना वहयिना, और एक कश्ती हमारी हिफाजत में और हमारे हुक्म से तैयार कर। बस नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्त काटा और कश्ती बनाना शुरू की। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से किसी पर रहम करते तो वो एक बच्चे की माँ होती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 बरस तक दावत दी, यहाँ तक कि आखिरी ज़माने में उन्होंने एक दरख्त लगाया। जब वो बड़ा हो गया तो इसे काटा, फिर कश्ती बनाना शुरू की। जब इनकी कौम के अफराद वहाँ से गुजरते तो पूछते क्या कर रहे हो। नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते कश्ती बना रहा हूँ। तो कौम वाले इनका मजाक उड़ाते और कहते कि खुशकी भर कश्ती बना रहे हो, इससे चलाओगे कहाँ। तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं करीब तुम्हें पता चल जाएगा। फिर जब कश्ती बनाकर फारिग हुए तो तनूर से पानी निकलने लगा और पानी महलों और गलियों में फिरने लगा। तो एक बच्चे की माँ खौफजदा होकर पहाड़ पर चढ़ गई। जब पानी वहाँ भी पहुँच गया तो मजीद पहाड़ ऊपर अपने बच्चे को लेकर चढ़ गई, यहाँ तक कि वहाँ भी पानी पहुँच गया। और जब पानी वहाँ पहुँचा तो इसने अपने बच्चे को अपने हाथों में उठा लिया। बस पानी इसे अपने साथ बहा कर ले गया। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिन किसी पर रहम फरमाते तो वो बच्चे की माँ पर फरमाते हैं। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक साज के दरख्त को लगाया। फिर 400 साल में कश्ती मुकम्मल की। कश्ती की लंबाई 300 ज़ीरा बताई जाती है। एक ज़ीरा हाथ से लेकर
کندھے تک کی ہوتی ہے اور بعض روایات میں کونے تک کی۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی کی لمبائی 300 زرا اور چوڑائی 50 زرا اور اس کی اونچائی 30 زرا تھی اور کشتی کے چوڑائی والے حصے میں دروازے لگائے گئے تھے۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں کشتی نوح کی لمبائی 1100 زرا اور چوڑائی 600 زرا بتائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ کریں جس نے کشتی نوح کو دیکھا تو ہم اس سے کشتی کے متعلق سوال کریں گے۔ بس عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے متبعین کے ہمراہ چلے یہاں تک کہ ایک نشیبی علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ہاں بن نوح کی قبر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس نشیبی جگہ پر اپنا عصا مارا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے کراؤ چلا۔ یہ کہتے ہیں نشیبی علاقہ پھٹا اور اس میں سے ایک بوڑھا شخص اپنے سر سے مٹی چاٹتے ہوئے اٹھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا انتقال بڑھاپے کی عمر میں ہوا؟ اس نے جواب دیا نہیں بلکہ میرا انتقال تو جوانی میں ہوا تھا۔ میں نے یہ گمان کیا کہ قیامت قائم ہو چکی، اس خوف سے میرے بال سفید ہو گئے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کشتی نوح کا طول 1200 زرا اور عرض 600 زرا تھی۔ کشتی کی 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں جانور، دوسری میں انسان اور تیسری میں پرندے تھے۔ ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ جب کشتی میں جانوروں کو غلاظت کافی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہاتھی کی دم کو ہلائے۔ بس جب انہوں نے ہاتھی کی دم کو ہلایا تو اس میں سے سور اور اس کی مادہ چھڑ کر گر پڑے اور انہوں نے تمام غلاظت کو چاٹ کر صاف کر دیا۔ اور جب چوہوں نے تباہی پھیلائی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگائی تو شیر کے منہ سے بلی اور بلا جھڑ اٹھ کر نکل گئے۔ انہوں نے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ واللہ عالم اس بات میں کتنی حقیقت ہے کیونکہ یہ بنی اسرائیلی روایات ہے۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا نوح علیہ السلام کو کس طرح پتہ چلا کہ تمام شاہ غرق کر دیے جائیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایک کبے کو بھیجتے تھے جو کہ خبر لا کر دیتا تھا، لیکن ایک دن دیکھا کہ وہ مردار کا گوشت کھا رہا ہے تو نوح علیہ السلام نے کوے کے لیے بدعا کی۔ یہی وجہ ہے کہ کوا آج تک گھروں اور انسانوں سے منحوس نہیں ہوتا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تھا کہ وہاں کے شہروں کی خبر لائے۔ کبوتر چلا گیا، واپس آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کا پتا تھا اور اس کی دونوں ٹانگوں کو مٹی لگی ہوئی تھی، جس سے آپ سمجھ گئے کہ تمام شہر تباہ کر دیے گئے۔ اور جب دوبارہ کبوتر کو بھیجا اور وہاں واپس لوٹا تو اس کی گردن میں جو ہے نا سبز رنگ کا توق تھا۔ آپ نے کبوتر کے لیے دعا کی کہ اس وجہ سے کبوتر اعلیٰ پرندوں میں شمار ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے ساتھ باتیں کر سکیں۔ تو اس نے جواب دیا جس شخص کا رزق دنیا سے ختم کر دیا گیا ہو وہ کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ جا سکتا ہے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے لوٹ جا۔ وہ دوبارہ مٹی میں چلے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے روایت کے مطابق نوح علیہ السلام بوس پہاڑ پر کشتی تیار کی جس کی لمبائی 300 زرا، چوڑائی 50 زرا اور اونچائی 30 زرا تھی۔ کشتی پانی سے تقریباً 6 زرا باہر تھی۔ یہاں زرا سے مراد نوح علیہ السلام کے دادا کی زرا ہے اور وہ کئی منزلوں پر مشتمل تھی۔ کشتی کے 3 دروازے تھے جو کہ بالترتیب ایک دوسرے کے اوپر نیچے تھے۔ عمیر لیسی سے مروی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کو قوت اللہ کی طرف بلاتے تو قوم کے لوگ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے اور آپ کو کچھ فقہ ہوتا تو کہتے ہیں میرے اللہ میری قوم کی بخشش فرما، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم سرکشی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلے عام ہونے لگی اور لوگ سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے مزید بھی کرنے لگے اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کرتے آئے ہیں۔ تو اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی مگر میری دعوت کی وجہ سے مزید مجھ سے بھاگنے لگے۔ اور سورہ نوح میں ایک اور دعا بھی کیا اللہ تو زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ کیونکہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے مزید فاجر اور کافر لوگ دنیا میں بڑھیں گے۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بدعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا جسے قرآن نے ان الفاظ میں بتایا وَسَّعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَّعْنَا وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّھُم مُغْرَقُونَ، اور ایک کشتی ہماری حفاظت اور ہمارے حکم سے تیار کر اور ان نافرمان لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کر کیونکہ یہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔ اس حکم کے آتے ہی نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنا شروع کر دی اور جب لوگ ان کے قریب سے گزرتے تو کہتے کہ یہ بڑے ہی کب سے بنا، طرح طرح کے مذاق کرتے اور تمسخر اڑاتے۔ نوح علیہ السلام جواب دیتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے تو ہم پر ہنسو گے تو عنقریب ہم بھی تم پر ہنسیں گے جب اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب تمہیں آ چکرے گا۔ اہل تورات کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مساج کی لکڑی سے کشتی تیار کرنے کا حکم دیا اور اس کو اندر باہر سے تارکول کا لیپ کرنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ اس کی لمبائی 80 زرا اور چوڑائی 50 زرا اور اونچائی 30 زرا اور اس میں منزلیں بنائی جائیں اور روشن دان رکھے جائیں۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی تیار کر لی تو حکم ہوا کہ اس میں ہر جاندار کے 2 جوڑے سوار کر لے اور ان لوگوں کو سوار کر لے جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تنور سے پانی نکلتا دیکھے تو کشتی میں سوار ہو جائیں تو آپ نے اسی طرح کیا۔ اصل تورات کی روایت کے مطابق کشتی میں کل 10 انسان اور باقی سب جانور تھے
اور یام جو کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر کی وجہ سے اس میں سوار نہ ہو سکا وہ ہلاک کر دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے چونٹی اور سب سے آخر میں گدھے کو کشتی میں سوار کیا تو ابلیس گدھے کی دم سے چمٹ گیا اور گدھے کو اندر جانے سے روکے رکھا تو نوح علیہ السلام نے گدھے کو مخاطب کر کے فرمایا تو داخل ہو جا گرچہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ جب شیطان نے یہ سنا تو گدھے کو چھوڑ دیا اور خود بھی گدھے کے ساتھ داخل ہو گیا۔ جب نوح علیہ السلام نے شیطان کو کشتی میں سوار دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے سوار کیا؟ اللہ کے دشمن نکل جا کشتی سے۔ شیطان نے کہا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیں، اور یوں شیطان کشتی کے اوپر والے حصے میں سوار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جب نوح علیہ السلام سوار ہو گئے تو اپنے ساتھ تمام مومنین اور جانوروں کو لے لیا تو اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ اور سورہ قمر میں آتا ہے کہ پھر ہم نے بکثرت برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور ہم نے زمین میں چشمے بہا دیے، پھر دونوں جانب کا پانی مل کر اس کام کے لیے جمع ہو گیا جو اس کا مقدر ہو چکا تھا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار کشتی میں داخل ہو گئے اور اسے اوپر سے ڈھانپ دیا۔ 40 دنوں 40 راتوں تک اتنا پانی برسا جس نے کشتی کو اوپر اٹھا لیا اور اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح ڈسکس کیا ہے اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی پر سوار کیا۔ وہ کشتی ہماری حفاظت اور نگرانی میں چلتی تھی۔ یہ اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا جس کی بے قدری کی گئی۔ اسی حالت میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو بھی سوار ہو جا، لیکن وہ اپنے کفر پر ڈٹا رہا اور کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی تجھے نہیں بچا سکتا مگر جس پر اللہ رحم کرے، اور اسی اسنا میں ایک موج جسے اپنے ساتھ بہا لے گئی اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں ہو گیا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پانی اتنی شدید لہروں سے بہا کے پہاڑوں سے تقریباً 15 زیرہ بلند ہو گیا اور ہر چیز کو ہلاک کر دیا سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اہل کتاب کا گمان ہے کہ ایک لمبا شخص اوج بن عنق بھی زندہ بچے جانے والوں میں سے تھا۔ 6 مہینے اور 10 راتیں پانی سطح زمین پر رہا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ 40 دنوں 40 راتیں بارش خوب برسی، یہاں تک کہ تمام وحشی جانور چرند پرند سب جمع ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے ان میں سے 2 جوڑی کشتی میں سوار کر لی اور آدم علیہ السلام کے جسد پاک کو بھی کشتی میں رکھ لیا، اور آپ کا جسد اتنا بڑا تھا کہ اس کو عورتوں اور مردوں کے درمیان بطور پردہ حائل کر دیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار 10 رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن کشتی سے نیچے اترے۔ اس وجہ سے وہاں کے لوگ روزہ بھی رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح میں نصف پانی بارش کی صورت میں آسمان سے اترا اور نصف پانی زمین سے چشموں کی صورت میں نکلا۔ کشتی نوح 6 ماہ تک انہیں لے کر زمین کے چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ 7 ماہ بعد جودی پہاڑ پر جا رکی جو کہ ارض موصل میں خفیس کے علاقے میں واقع ہے۔ جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا جو پانی اس کے اندر سے نکلا ہے اسے اپنے اندر سمو لے، اور آسمان کو تھمنے کا حکم دیا، یوں پانی کم کر دیا گیا اور باقی رہا آسمان سے نازل ہونے والا پانی تو وہ سمندر کی صورت میں آج تک موجود ہے۔ صرف حسمی کے علاقے میں 40 سال تک پانی رکا رہا اور پھر وہ بھی زمین میں جذب ہو گیا۔ حسمی ملک شام کی ایک بستی ہے، یہ پانی اب بھی وہاں موجود ہے اور انتہائی غلیظ ہو چکا ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ تنور پتھر کا تھا جس سے طوفان نوح کے دوران پانی نکلا تھا، اور یہ ماہ ہوا کا تنور تھا جو نوح علیہ السلام کے زمانہ تک قائم رہا، اور یعقوب بن ابراہیم کی روایت سے یہی پتہ چلتا ہے، لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ تنور کس علاقے میں تھا۔ بعض نے کہا کہ ہندوستان میں تھا، ابن عباس سے بھی یہی مروی ہے، لیکن روس سے بعض لوگ جن میں مجاہد اور شعبی ہیں ان کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تنور کوفہ کے طرف میں واقع تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ کشتی نوح کے سواروں کی تعداد 80 تھی، اور ابن سفیان رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ تعداد 80 ہی بیان ہوئی ہے۔ سفیان کی روایت سے یہی تعداد معلوم ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا قرآن پاک کی دلائل اس میں پیش کرتے ہیں۔ ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں اپنے بیٹے سام، حام اور یافس اور ان کی بیویوں کے علاوہ کل 72 آدمی بنی شیس کے سوار کیے تھے جو کہ ایمان لا چکے تھے۔ اسی حساب سے کشتی میں 80 افراد سوار تھے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض لوگ دوسرے لوگوں کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کل 8 افراد کشتی میں سوار تھے۔ حکم کی روایت میں مذکور ہے کہ کشتی نوح میں ان کے بیٹے اور 4 بہویں تھیں۔ ابن جرح کی روایت کے مطابق وہ کل 8 افراد تھے۔ نوح علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے بیٹے اور ان کی بیویاں، بیٹوں میں سام، حام، یافس شامل تھے۔ کشتی میں ہی حام نے اپنی بیوی سے جمع کیا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ اس نطفے کو بگاڑ دے، بس دعا قبول ہوئی اور حام کی بیوی کے بطن سے سوڈانی لوگ پیدا ہوئے۔ سفیان اور کچھ دوسرے لوگوں نے کہا وہ کل 7 افراد تھے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں تھیں۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ کشتی میں کل 10 افراد سوار ہوئے سوائے نوح کی بہوؤں کے، یعنی کل 13 افراد کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان اس وقت نازل کیا جس وقت ان کی عمر 600 سال تھی، اور آدم کے دنیا میں آنے کے 2000 سال بعد کا یہ واقعہ، لیکن اس میں 80 لوگ شامل تھے جس میں ان کے 3 بیٹے سام، حام، یافس سے
وہ میں 4 تھی کیونکہ یام ہلاک ہو گیا تھا. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان لانے والوں میں سے نامی. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 13 تاریخ کو طوفان بھیجا اور نوح علیہ السلام اس وقت کشتی میں سوار رہے جب تک کہ تمام پانی زمین نے اپنے اندر جذب نہ کر لیا. کشتی جب جوٹی پہاڑ پر وادی قرہ میں 6 مہینے کی 17 تاریخ کو رکی تو نوح علیہ السلام نے قرہ وادی جو ہے نا قربی جزیرے کے ایک علاقے میں اسی گھر تعمیر کرائے اور ہر جگہ شخص کے حوالے ایک مکان کیا. یہ علاقہ آج تک سوق شمانین 80 کا بازار کے نام سے مشہور ہے. ابن عباس کی روایت میں مذکور اور مفہوم پر مشتمل ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنو قبیلے تمام کے تمام ہلاک کر دیے گئے تھے اور نوح علیہ السلام کے تمام آبا آدم علیہ السلام تک اسلام پر تھے. ابو جعفر سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی اور زمین پر طوفان کو دوبارہ نہ لوٹایا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام رجب کی پہلی تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے. پس نوح علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے اس دن روزہ رکھا. 6 مہینے تک کشتی انہیں لے کر سفر کرتی رہی یہاں تک کہ یہ سفر ماہ محرم میں عاشورہ کے دن جوٹی پہاڑ پر اختتام پذیر ہوا. بس اس دن نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اپنے تمام پیروکاروں اور چرند پرند کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا. ابن جریح کی روایت ہے کہ کشتی کے اوپر والے حصے میں پرندے، درمیانی منزل میں انسان اور سب سے نچلی منزل میں جانور تھے. کشتی کی لمبائی 30 راہ تھی. کشتی جمعہ کے دن عین وردہ کے مقام سے رجب کی 10 تاریخ کو چلی اور جوٹی پہاڑ پر عاشورہ کے دن رکی. جس وقت یہ کشتی بیت اللہ کے قریب پہنچی تو کشتی نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے. پھر کشتی یمن پہنچی اور وہاں سے پلٹ کر دنیا کا چکر لگانے لگی. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نوح علیہ السلام جس وقت عاشورہ کے دن کشتی سے نیچے اترے تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ تم میں سے جو روزہ دار ہیں اپنے روزے کو مکمل کریں اور جو لوگ روزہ دار نہیں وہ روزہ رکھ لیں. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ 10 رجب کو کشتی انہیں لے کر چلی اور 150 دن تک انہیں لے کر سفر کرنے کے بعد ماہ محرم میں عاشورہ کے دن جوٹی پہاڑ پر پہنچ کر رک گئے. محمد بن قیس سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام انسان روئے زمین پر اپنا حق سمجھتے تھے. اون بن ابی شداد سے مروی ہے نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 348 برس تک زندہ رہے. نوح علیہ السلام کی کل عمر 950 سال تھی. طوفان سے قبل نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی عمر 98 برس بتائی جاتی ہے لیکن بعض اہل تورات سے مروی ہے کہ طوفان سے قبل نوح علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی. جتنی بھی اولاد ہوئی وہ طوفان کے بعد کشتی سے اترنے کے بعد ہوئی اور طوفان نوح کے بعد تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے اور آج نسل نوح علیہ السلام کی طرح منسوب کی جاتی ہے. اسی طرح قرآن کریم میں اشارہ وجعلنا ذریتہ هم الباقین، ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا. بعض لوگوں کا کہنا ہے نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں طوفان سے قبل ہی وفات پا چکے تھے. ان میں سے ایک کا نام کنعان اور دوسرے کا عامر تھا. یہ طوفان سے قبل ہی انتقال پا چکے تھے لیکن یہ بات درست نہیں. ابن عباس سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کے ہاں سام پیدا ہوا اور اس کی اولاد سفید اور گندمی رنگت کی تھی. دوسرا بیٹا حام پیدا ہوا اور اس کی اولاد کالی اور سفید تھی. تیسرا بیٹا یافس پیدا ہوا اور اس کی اولاد گہرے سرخ اور زرد رنگ کی تھی. چوتھا بیٹا کنعان پیدا ہوا جو طوفان میں غرق کر دیا گیا. اہل عرب کنعان کو یام کے نام سے پکارتے ہیں. مجوسی طوفان نوح سے انکاری ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دنیا جمعرات کے زمانے سے ہی باقی ہے اور کہتے ہیں کہ جمعرات دراصل آدم علیہ السلامی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو اپنا وارث بناتے رہے یہاں تک کہ فیروز میں گرد بن شہریار کا زمانہ آ گیا. ان میں سے بعض لوگ طوفان نوح کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن وہ بھی صرف باب شہر اور اس کی مضافات کی حد تک اور کہتے ہیں کہ جمعرات کی اولاد کے گھر مشرقی جانب تھے اور پانی وہاں تک نہیں پہنچا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نوح نے ہم کو پکارا سو ہم کیا پکار پر پہنچنے والے ہیں اور ہم نے نوح اور ان کے اہل بیت کو بڑے غم سے نجات دی اور ہم نے صرف نوح ہی کی نسل کو باقی رکھا. سورہ صافات میں یہ آیات موجود ہے. تو جمعرات اور اس کے بارے میں اختلافی جو رائے ہیں وہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وجعلنا ذریتہ هم الباقین سے مراد سام حام و یافس. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام انسان نوح علیہ السلام کی اولاد ہے. ابن عباس سے بھی یہی روایت ہے تمام انسان اولاد ہے نوح سے ہے. محمد بن صالح اور شعبی سے مروی ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا اور زمین میں ان کی نسل ایک بڑی تعداد میں پھیل چکی تو ان کے بیٹوں نے طریق کی ابتدا نزول آدم سے کی اور یہ طریقہ سلسلہ نوح علیہ السلام کی بات سے تک رہا. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام سے تاریخ لکھنے کا سلسلہ جاری ہوا یہاں تک کہ زمین پر ہر چیز تباہ و برباد کر دی گئی. پھر نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار کشتی سے اترے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. سام کو زمین کا وسیع حصہ دے دیا گیا جس میں بیت المقدس، نیل، فرات، دجلہ، زہون، جہون وشون کے علاقے تھے. یہ تمام علاقے فشون سے نیل کے مشرقی جانب اور جنوبی ہواؤں کے چلنے کی جگہ سے شمالی ہواؤں کے چلنے کی جگہ تک محیط ہے. حام کو نیل کے مغربی کنارے سے شام کی ہواؤں کے چلنے تک کی جگہ عطا کی. یافس کو فشون سے لے کر صبح کی ہواؤں کے چلنے کی جگہ تک علاقہ عطا کیا. یہ سلسلہ طریقے طوفان نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے تک چلتا رہا. اس کے بعد طریقہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے سے یوسف علیہ السلام تک
چلا پھر یوسف علیہ السلام کی بادشاہ سے موسیٰ علیہ السلام کی بادشاہ تک چلا، موسیٰ علیہ السلام کی بادشاہ سے یہ سلسلہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ تک چلا، اور سلیمان علیہ السلام سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بادشاہ تک، عیسیٰ علیہ السلام کی بادشاہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ غرض نبی کے دور میں طریقہ نئے سرے سے اجرا ہوا۔ یہ تمام طریق یہود استعمال کیا کرتے تھے، جبکہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے طریق شمار کرتے ہیں۔ صرف قریش اسلام سے قبل واقع نیل سے طریق شمار کرتے تھے، باقی تمام عرب کے لوگوں مذکورہ انبیاء ہی کی طریق استعمال کرتے تھے، مثلا رجب کے دن سے طریق شمار کرنا اور گلاب اول اور ثانی سے طریق شمار کرنا وغیرہ۔ نصرانی آج تک ذوالقرنین بادشاہ کے زمانے سے طریق شمار کرتے ہیں، اہل فارس اپنے بادشاہوں کے زمانے سے طریق شمار کرتے ہیں، آج کل وہ اپنے آخری بادشاہ یزگرد شہریار کے زمانے سے طریق شمار کرتے ہیں، جو کہ بابل اور مشرق کا بادشاہ تھا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا درس مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔